میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں. میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں. بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں. بھولوں میں تو تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یار خالد بہت بیکار لڑکا ہے، پہاڑی تک اس کو آتی نہیں ہے، بہت شو بازی مار ہوتا ہے اسکول میں. یار اسلم بھائی میرے سامنے ایسی باتیں نہیں کیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا. ایاز رکو تو صحیح، سنو. ابو ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. جی بیٹا پوچھیے. ابو کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت. غیبت؟ ہاں سمجھ گیا. چلیے آئیے، ٹیوشن کا دیر ہو رہی ہے. عبدالنبی صاحب کیا بتاؤں آپ کو، کسی کام کا آدمی نہیں ہے وہ، اس سے تو اپنے گھر والے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں. پلیز انوار صاحب، گفتگو میں تھوڑی احتیاط برتی ہے. مجھے پتا تھا آپ اپنے فائنینس اسٹاف ہی کی حمایت کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کل اسکول آئیں گے نا، آپ کا کام ہو جائے گا. چلیں بہت بہت شکریہ، مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حکم نہیں عرض کرنی تھی مسعود صاحب. وہ انوار صاحب کی فائل آپ کے پاس ہے نا؟ ٹھیک ہے، آپ صبح آتے ہی نا وہ انوار صاحب کی سیلری اور ایبسنٹ کا جو ایڈوانٹیج ہے ان کو دے دیجیے گا. بہت بہت شکریہ مسعود صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کو غیبت کہتے ہیں نا؟ جی بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو ابو ایک بات اور پوچھوں؟ جی پوچھیے. ابو آپ نے تو انوار انکل کی کوئی بھی بات مسعود انکل کو نہیں بتائی، تو یہ کیا ہے؟ میں اگر مسعود صاحب کو انوار صاحب کی بات بتاتا تو میں چغل خور کہلاتا. چغل خور یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کسی دوسرے کو بتانا جس میں لڑائی ہو وہ چغل خوری ہی کہلاتی ہے. ابو آپ میرے لیے علم کا خزانہ ہیں، آپ میرے بہت گریٹ ابو ہیں. یار ارسلان بہت شو بازی مارتا ہے، سر کے ایک سوال کا جواب نہیں دے پاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس کرو اسلم بس کرو. کیا بس کروں، پڑھائی میں ہو تو زیرو ہے زیرو، اور تو گندی چھالیاں بھی کھاتا ہے. کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، غیبت. یا میں غیبت نہیں کر رہا، ایک بات کروں. اسلم بھائی سے غیبت کہتے ہیں، غیبت. چھوڑو یار. ارسلان رک تو صحیح یار. اس سے اتنا کچھ سننے کے بعد میں رکوں؟ میں سے دو ٹوک بات کروں گا. کہاں ہے اسلم؟ کیا کرتے تم میرے بارے میں؟ آپ چاروں میرے روم میں آئیے. میرے پیارے بچوں، میں نے آپ کی باتیں سنی سمجھی. اسلم بیٹا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہی ہے.
آپ نے اب سمجھنا ہے کہ غیبت کیا ہے۔ غیبت چھوٹا گناہ نہیں ہے، غیبت گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کرنا جو اس کے سامنے جائے اس کو ناگوار محسوس ہوگا، یہ غیبت ہے۔ غیبت کرنے والا کہتا ہے میں تو اس کے عیبوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ عیب اس میں موجود ہیں، ہیں اس میں یہ عیب ہیں، تو آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس پہ بہتان یا الزام نہیں لگا رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ سر مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سر۔ آئندہ غیبت کرنے سے توبہ کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مدثر بیٹا، ادھر کی بات ادھر کہہ دینا یہ تو چغلی کہلاتی ہے، آپ تو چغل خور ہو گئے۔ سر مجھے معاف کر دیں سر۔ چغلی لڑائی جھگڑے کا بھی باعث بنتی ہے، آئندہ اس سے بھی پرہیز کریں۔ جی سر۔ روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں۔ اسلم کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ مجھے معاف کر دو یار، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے دوسروں کی بہت غیبت کی ہے اور تم نے مجھے سمجھایا لیکن میں سمجھ نہیں پایا۔ آج پرنسپل صاحب نے میری آنکھیں کھول دی۔ آج تمہارے ابو بہت عظیم انسان ہیں۔ بے شک میرے ابو ایسے ہی ہیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں۔ روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس فرضی خاکے کے ذریعے ہمیں غیبت اور چغلی کے نقصانات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت اور چغلی جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں۔ بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں۔ بھولوں میں تو بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔